اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز ہفتہ 8 ربیع الثانی 12 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ مسودے میں آئینی عدالت کی تصدیق۔ حکومت اور پیپلز پارٹی نے تجاویز پیش کر دی۔ خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج پھر ممبرز پورے تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتے ہیں۔ بلاول، پہلی بار مسودہ ملا، آئینی عدالت ہو یا بینچ لچک ہونی چاہیے۔ فضل الرحمان، یہ وہی مسودہ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کی بات ہے۔ وزیر قانون خد و خال تو بتائیں کن آرٹیکلز میں کیا ترامیم کرنی ہیں۔ بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترمیم پر ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع آئینی ترامیم سے حکومت آئین کو متنازع بنا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اکثریت سے ترمیم کی جا سکتی ہے۔ لیاقت بلوچ، پاکستان معیار زندگی بہتر بنانے کی دوڑ میں علاقائی ممالک سے پیچھے۔ IMF قرضے کی 22 شرائط سامنے آ گئیں۔ پاکستان کی قرض ادائیگی کی صلاحیت کو نمایاں خطرات لاحق ہیں۔ معیشت کا بڑا حصہ غیر مسابقاتی ہے۔ سماجی شعبوں میں کم سرمایہ کاری سے صحت، تعلیم میں عدم مساوات کم نہ ہو پائی۔ عالمی ادارہ شرائط پر وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط کر دیے۔ پاکستان جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کے خاتمے کا منصوبہ بنائے گا۔ دسمبر 2024 تک گیس کی قیمتوں میں رد و بدل اور 2025-26 کے بجٹ میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED معاہد کرنے کی شرطیں بھی مان لی گئیں۔ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے آئے گی، چاہتے ہیں PTI شامل ہو۔ رانا ثنا، ترامیم سے متعلق ڈرافٹ تحریک انصاف کے چیئرمین کو پہنچا دیا گیا تھا۔ مشیر سیاسی امور، ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو ترمیم آ چکی ہوتی۔ وقاص اکرم، کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ الیکشن کمیشن کا اسپیکر قومی و پنجاب اسمبلی کے خطوط پر مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اسپیکرز نے اپنے دونوں خطوط میں اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع، پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے چینی وزیر اعظم کی مصروفیات ری شیڈول کر دی گئیں۔ پارلیمانی گروپ لیڈرز سے ملاقات کریں گے۔ روسی وزیر اعظم ایرانی صدر پارلیمنٹ آئیں گے۔ ایک گروہ کی طرف سے نظم و ضبط کی یقین دہانی نہ ہونے کے باعث خطاب ملتوی کرنا پڑا۔ مہنگائی 0.08% کمی۔ 15 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 8 سستی ادارہ شماریات۔ پیاز، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا، LPG سلنڈر، دال، چنا، آلو گھی مہنگا۔ ہفتہ وار رپورٹ۔ کراچی میں ہلاک چینی انجینئرز کے ورثاء کو معاوضہ دینے کی منظوری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ اسلام آباد پولیس نے جنوبی جتھے کا لاشیں گرانے کا منصوبہ ناکام بنایا۔ ان کی تنخواہیں پنجاب کے برابر کریں گے وزیر اعظم۔ ان فسادیوں نے 2014 میں ڈی چوک پر 7 ماہ دن رات فساد برپا کیے رکھا۔ عبدالحمید شاہ نے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کیا۔ شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ چیف جسٹس قاضی فائز 25 اکتوبر کو ریٹائر، فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ بار کے عشائیے سے معذرت۔ 24 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کی الوداعی عشائیہ کی دعوت قبول کر لی۔ 20 لاکھ کا خرچہ، سپریم کورٹ کو دعوت سے منع کر دیا۔ 14 اکتوبر کو نان فائلرز کی کیٹیگری ختم۔ 30 لاکھ لوگ ایسے جن کی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے۔ چیئرمین FBR، ٹیکس قانون کے تحت غلط ڈیٹا دینا ایک کرمنل کرائم ہے۔ FBR کی رجسٹرڈ کمپنیاں بھی سیلز ٹیکس کی چوری میں ملوث ہیں۔ ایمنسٹی دینے کا کسی کو حق نہیں۔ 2022 سال سے
FBR افسران کو فیلڈ ورک کے قابل ہی نہیں بنایا گیا۔ چیئرمین FBR عدالتوں میں اصلاحات کی ضرورت پر نواز شریف متفق۔ مرتضی وہاب سیاست کے خوشگوار و حیرت پر مبنی 2 واقعات 2 تصاویر، لیکن کب تک؟ نواز شریف کی بلاول کے سیاسی کردار پر شاباش، ملک و قوم کے آپ کے ویژن اور سوچ کی ضرورت ہے۔ بلاول کی سعادت مندی۔ پشاور میں گورنر، وزیر اعلیٰ KP اور وزیر داخلہ ایک پیج پر اور ایک دوسرے کے لیے حفظ مراتب شائستگی کے لبولینج انٹرا پارٹی الیکشن کیس PTI کا تاخیری حربہ، آئندہ التوا نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس ڈپٹی کمشنر کی 22 سال بعد دفعہ 144 لگانے کا اختیار دوبارہ حاصل۔ ریفائنری سیکٹر میں 6 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری۔ افسوس 57 مسلم ممالک فلسطینیوں کا دفاع نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک فرقہ بندی کم کریں۔ مرکز اہل حدیث میں خطاب۔ تبلیغی مرکز کا دورہ۔ مولانا طارق جمیل سے ملاقات۔ شہباز اور حمزہ کے خلاف رمضان شوگر میں ریفرنس منتقلی پر تحریری جواب طلب۔ کیس اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کرنے پر اعتراض نہیں، نیب پراسیکیوٹر لکھ کر دیں احتساب عدالت۔ SCO اجلاس 3 روزہ تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا۔